اسے لے جاؤ، جو چاہے تیرا سلوک کرو، یہ مجھے قبول نہیں۔ امیہ بن خلف نے بڑا خوش ہوا کہ مفت میں غلام مل گیا، اپنے ساتھ لے گیا اور اسے اپنے معاملات میں مشغول کر دیا، اپنی غلامی میں رکھ لیا۔ اسی طرح معاملات چلتے رہے۔ برادران اسلام، پھر ایک دن دوسرا واقعہ رونما ہو گیا، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنا عشق اور اپنا ایمان کبھی بھی چھپا نہیں سکتا۔ عشق کی وادی ایسی ہے کہ اسے ضرور انسان کو اس میں کودنا اور جلنا پڑ جاتا ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا، مکے کے چوک کے اندر ایک غریب شخص کو تمام مکے کے سرداروں نے گھیرا ہوا ہے، سب کے ہاتھ میں کوڑے ہیں، چھڑیاں ہیں، اور سب اسے ساروں قطار مار رہے ہیں۔ یہ غریب انسان کون تھا؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے دوستوں کے ساتھیوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا، جب کفار مکہ کو پتا چلا تو انہوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مکے کے چوک کے اندر کھڑا کر کے باری باری کبھی ابو جہل اسے کوٹتا ہے، کبھی ابو لہب اسے کوٹتا ہے، کبھی امیہ بن خلف کوٹتا ہے، کبھی کوئی کافر کوٹتا ہے۔ جتنے بھی مکے کے سردار تھے سارے کے سارے جمع ہو گئے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ اس شدت نے آپ کو مارا کہ آپ کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، ساری زمین رنگین ہو گئی اور پورے جسم سے خون کے جو ہے وہ فوارے جاری ہو گئے۔ امیہ بن خلف جو سب سے زیادہ سخت تھا، وہ مار مار کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو تھک گیا تو اس نے اپنے تمام سرداران سے کہا کہ میرے پاس یہ غلام ہے جو محنت و مشقت میں اتنا محنتی ہے کہ اگر اسے پہاڑ بھی دے دیا جائے اسے بھی توڑ دیتا ہے۔ میں اسے بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر کو مار مار کے ختم کر دے۔ تو اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ بلال تمہیں جو کام میں دیتا ہوں تم کر دیتے ہو، ایسے طاقتور ہو کام کے اندر، میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تمہارا آقا ہو۔ حضرت عمار بن یاسر اس شخص کو اتنا مارو کہ اس کی جان نکل جائے۔ عزیزان گرامی، اگر امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ کر اپنے مذہب میں واپس آ جائے پھر اس کو چھوڑ دینا، اگر یہ دین اسلام کو نہ چھوڑے تو اسے مار کے جتنا تمہارا دل جیسے مارو، چاہے اس کی جان نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، امیہ بن خلف نے چابک کو کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا۔ جیسے حضرت بلال آگے بڑھے، حضرت عمار کو پہلے پتا تھا کہ یہ بھی توحید و رسالت کا جام پی چکا ہے اور یہ بھی دامن اسلام میں آ چکا ہے، لیکن اس نے اپنا ایمان مخفی رکھا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت بلال آگے بڑھے تو حضرت عمار بھی چند قدم آگے بڑھ کر حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے، اے بلال، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا ایمان ظاہر کر دو، جتنا تمہارا دل چاہے مجھے مارو، پر تم مجھے مارو تو اس لیے کہ اور بھی مجھے مار رہے ہیں، تم نے بھی اگر چند کوڑے مار دیے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تم اپنا ایمان ظاہر نہ کرنا ان ظالموں پر، ورنہ مجھ سے بھی زیادہ یہ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضرت عمار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ابو جہل کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی امیہ بن خلف کی طرف دیکھتے ہیں، عقبہ کی طرف دیکھتے ہیں، شیبہ کی طرف دیکھتے ہیں، سرداران کفار کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر حضرت عمار کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، اے عمار، اگر تم اس وحدہ لا شریک خدا کے ایک ہونے پر تکلیفیں برداشت کر سکتے ہو، جس خدا کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی اسی وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا ہے، جس محبوب کے چہرے کے تم عاشق ہو، جس واللیل کی زلفوں کے تم عاشق ہو، میں بھی اسی کا عاشق ہوں، اسی کا اسیر ہوں۔
تمہارے دل کے اندر ہے، جس محبوب کی تعریف تمہارے زبان پر ہے، اور جس محبوب کی طرف تمہاری آنکھوں کے اندر ہے، اسی محبوب کی تڑپ اور یاد میرے دل کے اندر، میری زبان پر اس کی تذکرے اور میری آنکھوں میں اس کی جھلک ہے۔ میں ایسے نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال نے بقول شاعر کہا کہ دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ فرمایا جس طرح تو اس محبوب کا عاشق ہے، میں بھی اسی محبوب کا عاشق ہوں۔ اگر تم نے توحید و رسالت کا جام پیا ہوا ہے تو میں نے بھی پیا ہوا ہے۔ اگر تم مارے برداشت کر سکتے ہو تو میں کہیں تم سے زیادہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوں، تم سے زیادہ مارے اور تکلیفیں برداشت کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے چابک کو گھمایا اور ہوا میں لہرا دیا اور کہا اے امیہ بن خلف، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان فدا کر چکا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ ہم تو ایک کو اسلام سے دوبارہ پھیر رہے تھے کہ نئے دین کو چھوڑ دو، یا تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ حضرت بلال بھی ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ساروں نے غصے سے امیہ کی طرف بن خلف کی طرف دیکھنے لگے کہ تمہارا غلام ہو کر کتنی بڑی جرت اور گستاخی کرا، اس غلام کی اتنی مجال کہ جو نسل در نسل غلام ہے، حبشی غلام ہے، اس کی اتنی جرت کہ یہ علل اعلان ہم سب کے سامنے دامن اسلام کو قبول کر رہا ہے، دین اسلام کو، نئے دین کو قبول کر رہا ہے۔ برادران اسلام، پھر امیہ بن خلف نے حضرت بلال کی قمیض کو اتارا، کانٹوں والی لوہے کی چھڑی منگائی کیلوں والی، اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا۔ اس قدر آپ کو مارا، اس قدر مارا کہ آپ کی پوری پیڑ جو ہے وہ خون سے اور زخموں سے رنگین ہو گئی۔ پھر پیلر کے ساتھ باندھ دیا اور جتنے بھی مکے کے کفار تھے سب کو کہا کہ حضرت بلال کو باری باری مارتے رہو۔ پھر آخر میں امیہ خود مارتا، جتنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مارتے اتنا ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس عروج پر چلا جاتا اور آپ احد 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 یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں بلند کرتے ہیں، اور احمد یعنی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اپنے زبان پر ان کے جاری و ساری ہو جاتا۔ امیہ مار مار کر تھک جاتا اور کہتا ہے بلال تم کس مٹی کے بنے ہو؟ ہم مار مار کر تھک جاتے ہیں، تمہارے کھا کھا کر نہیں تھکتے۔ حضرت بلال نے پوچھا امیہ کبھی عشق کیا تم نے؟ تم نے تو عشق کیا ہی نہیں، عشق کر کے دیکھو، پھر جو عشق میں مار لگتی ہے اور جو مزہ آتا ہے نا وہ تمہیں پتہ نہیں، وہ مجھے پتہ ہے۔ میرا رسول صاحب کا غصہ دل ہوا۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کی پیٹھ مبارک تھی، زخم تھے، ان کے اوپر نمک چھڑکا اور پھر دوپہر کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ کو ننگا لٹا دیا اور بڑے بڑے وزنی پتھر آپ کے سینے پر، آپ کی رانوں پر اور آپ کے پورے جسم پر رکھ دیے۔ اور 2-4 گھنٹوں کے بعد پھر وہ بعض جو لڑکے تھے مکے کے کفار کے، حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے ان کے حوالے کر دیا کہ پورے مکے کے بازار کے اندر، گلیوں کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پھراؤ پھراؤ تاکہ لوگ دیکھیں اور کوئی بھی نئے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر کسی کا دل چاہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو اس کے لیے عبرت بن جائے کہ جو مسلمان ہوگا وہ اس طرح مکے کی گلیوں بازاروں کے اندر گھسیٹا جائے گا، ایسی سے سزا دی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی دیوانہ، کوئی پاگل اگر روڈ پر جا رہا ہو تو بچے اسے چھیڑتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور بڑے بوڑھے سمجھدار لوگ بچوں کو منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ درویش ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اسے پتھر نہ مارو، لوگ روکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال کا پورا جسم لہو لہان ہے، آگے پیچھے کا آپ کا مقام ڈھکا ہوا، باقی سارے آپ ننگے ہیں، کوئی ایسے جسم کا حصہ نہیں جہاں پر آپ کو زخم نہ ہو، اور آپ کو گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا وہ ان بچوں سے، لڑکوں سے کہتا ہے اسے اور مارو، اور حضرت بلال سے کہتا اور نیا دین
سے کیوں نہیں کہہ لیتے کہ وہ تمہاری مدد کرے، تمہیں بچائے؟ اپنے نبی سے کیوں نہیں کہتے؟ اگر اتنے تمہارا دین سچا ہے، تمہارے نبی سچے ہیں، تمہارا یہ جو نیا دین ہے یہ